بیگم کو امی کی سمجھ نہیں آتی، امی کو بیگم کی باتوں سے اختلاف رہتا ہے۔ اگر کسی ایک کی بات مان لوں تو دوسرے کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور گھر کا ماحول خراب، اور اگر میں اپنی بات منوا لوں تو تب بھی کسی نہ کسی ایک کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور گھر کا ماحول خراب۔ تو یہ وہ عام مسئلے مسائل ہیں جو ایک شادی شدہ کپل 2 سے 3 مہینوں بعد فیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیوز کے مطابق جب آپ سیلف انالیسس اور سیلف مینجمنٹ کر چکے ہیں اور اپنی چوائسیز میں کلیئر ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کی شادی کے مسئلے مسائل ویسے ہی کم ہو جائیں گے، بیکاز یو ہیو میڈ رائٹ چوائسیز اکارڈنگ ٹو گراؤنڈ ریئلٹیز اینڈ یور سیلف انالیسس۔ لیکن آپ کی زندگی سے ڈس ایگریمنٹس اور اختلافات کبھی ختم نہیں ہونے والے، بیکاز یہ نیچرل ہے، یہ فطرتی ہے۔ کبھی آپ کے بہن بھائیوں کو آپ سے مسئلے ہوں گے، کبھی بہن بھائیوں کو آپ کے گھر والوں سے مسئلے ہوں گے، آپ کی بیگم سے مسئلے ہوں گے، اور کبھی آپ کی بیگم کو آپ کے گھر والوں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے مسئلے ہوں گے، اور ان مسئلوں کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے، بیکاز دو انسانوں کا آپس میں اختلاف کرنا، ڈس ایگری کرنا بالکل نیچرل ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ڈس ایگریمنٹس فتنے، فساد اور لڑائیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو حل کرنے کا صرف ایک ہی سولوشن ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ہمیں مینیج کرنا سیکھیں، ہم ان کو ڈیل کرنا سیکھیں۔ تو آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ تو اس کا جو حل ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں یا جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایگری ٹو ڈس ایگری کا رول اپلائی کیجیے، جہاں پر آپ سے دوسرے لوگ اختلاف رکھنے کے باوجود اتفاق کر سکیں اور آپ دوسروں سے اختلاف رکھنے کے باوجود اتفاق کر سکیں۔ مثلاً آپ کے گھر میں یہ چیز بہت نارملائز ہو کہ آپ کسی شخص سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایگری بھی کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں اس چیز کو نارملائز کیا جائے کہ ڈس ایگریمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پہ فتنہ فساد یا لڑائی کھڑی ہو جائے، بلکہ اس بات پہ ڈسکشن کو اپنے گھر میں عام کیا جائے۔ اور آپ بینگ اے مرد جب آپ شادی کی تیاری کر رہے ہیں اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے کسی ایک بات پہ اختلاف کرتے بھی ہیں تو آپ اس پہ فتنہ فساد کھڑا نہ کیجیے، بلکہ دیکھیے کہ اس ڈس ایگریمنٹ سے آپ کو کس نوعیت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر جو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو اس کو فتنہ فساد بنائے بغیر ہی مینیج کیجیے، تاکہ آپ جب اگری کر سکیں گھر والوں کی بات سے، تو بعد میں جب آپ نے گھر والوں سے کوئی اپنی بڑی بات منوانی ہو تو آپ اس چیز کو نارملائز کر چکے ہوں کہ ڈس ایگری کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس بات پہ لڑائی کھڑا کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ ڈس ایگریمنٹ کے باوجود جب ہم ایگری کر جائیں تب دوسرے بندے کی بات بھی مان لی جائے تو ہمارا موڈ نارمل رہے گا، ہم اس بات پہ موڈ آف نہیں کریں گے، گھر کا ماحول خراب نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ کو اپنے گھر میں نارملائز کرنا آپ کی زندگی کو بہت فائدہ دے گا، نہ صرف شادی سے پہلے بلکہ شادی کے بعد بھی بہت فائدہ دے گا۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ کا پارٹنر آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو اس کو اپنے پارٹنر کو اس بات پر لے کے آنا کہ ڈس ایگری ٹو ڈس ایگری کا رول اپلائی کیا جائے، آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ پیرنٹنگ کی طرف آپ جائیں گے، آپ کے گھر والوں کے اور معاملات شروع ہوں گے تو آپ اس رول سے بہت بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب آپ اپنی زندگی میں سیلف مینجمنٹ کر چکے ہیں، سیلف انالیسس کر چکے ہیں، آپ ایگری ٹو ڈس ایگری کا رول سیکھ چکے ہیں۔ ہمیں ویڈیو میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگیں اور اپنا کمنٹ کیجیے کہ ہمارا اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔